أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. بنیادی دینی تعلیمات کا دوسرا دن، حفظ قرآن و ترجمہ قرآن. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترجمہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیں کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈال کر چھپنے والے خناس کے شر سے بچنے کے لیے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تفسیر. قرآن مجید کی ان دو آخری صورتوں یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو معوذتین کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے آرام فرماتے تھے. اسی طرح صبح شام 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول تھا تاکہ سحر، جادو اور نظر بد وغیرہ سے حفاظت ہو سکے. نمبر 2. عقائد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے، اس کے محبوب نبی اور آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کی مخلوقات میں آپ ہی سب سے افضل اور برتر ہیں. تمام انسان اور جنات کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کے علاوہ جتنے رسول آپ سے پہلے آئے وہ سب برحق اور اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن اطاعت اب قیامت تک صرف ہمارے نبی ہی کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بیداری کی حالت میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں اور جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں لے گیا اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی. اس کو معراج کہتے ہیں. اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھوں میں ایسی باتیں ظاہر فرمائیں جو دوسروں سے نہیں ہو سکتی، انہیں معجزات کہتے ہیں. اس طرح کے معجزات دوسرے انبیاء سے بھی ظاہر ہوئے، لیکن ہر نبی یا رسول سے معجزے کا ظاہر ہونا ضروری نہیں. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں. 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور پوری انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں. آپ نے ہمارے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب بھی آپ کا نام آئے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. نمبر 3. دعائیں. کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 4، فقہ، نجاست زائل کرنے کا طریقہ۔ اگر نجاست نظر آنے والی ہو، مثلا خون اور پاخانہ وغیرہ، تو دھو کر اس نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نجاست ایک مرتبہ دھونے سے زائل ہو یا زیادہ مرتبہ۔ اگر کپڑے پر رنگ یا بو باقی رہے اور ان دونوں کو زائل کرنا مشکل ہو تو ان کا زائل کرنا ضروری نہیں۔ نظر نہ آنے والی نجاست ہو، مثلا پیشاب، تو اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور ہر مرتبہ اس حد تک نچوڑنا ضروری ہے کہ قطرے گرنا بند ہو جائیں، اور ہر مرتبہ پاک پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ پیشاب اور پاخانے کے بعد پیشاب اور پاخانے کی جگہ یعنی شرمگاہ پر موجود باقی ماندہ نجاست کو زائل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ نمبر 5، سیرت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے درجے کو نہیں پہنچے تھے، لیکن بچپن ہی سے وہ تمام خوبیاں آپ میں موجود تھیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے تھیں۔ بچپن ہی سے آپ تمام برائیوں کو ناپسند فرماتے تھے، ہمیشہ نیک کاموں کو پسند فرماتے تھے، تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور ایسی سچائی اور امانت داری سے آپ نے کام کیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ قریش کے لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری پر ایسا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تکلف اپنا مال تجارت کے لیے آپ کے سپرد کر دیتے تھے، اور لوگ اپنا روپیہ وغیرہ بھی آپ کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے۔ ابو طالب نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے عزیز بھتیجے کی پرورش کی، بیٹے سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھا، اور بہت ہی لاڈ و پیار اور بڑے ناز و نعم کے ساتھ آپ کو پروان چڑھایا۔ جوان ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا تجارتی سفر بھی کیا۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت سنی تو حضرت خدیجہ نے بھی اپنا مال تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس تجارت میں بی بی خدیجہ کو بہت نفع ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئی۔ بی بی خدیجہ کے دل میں آپ کی سچائی اور امانت داری نے گھر کر ہی لیا تھا، اب وہ آپ کی خوبیوں کو سن کر دل و جان سے فریفتہ ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیغام کو بخوشی منظور فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 15 برس بڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور وہ 40 سال کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بڑے سادہ طریقے سے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ ابو طالب اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم اور خاندان کے معزز لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور مہر 500 درہم مقرر ہوا اور شادی کی تقریب انجام پائی۔ نمبر 6، درس حدیث، باریک کپڑا پہننے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باریک اور پتلے کپڑے پہننے والی بعض عورتیں ایسی ہیں جو لباس میں بھننگی معلوم ہوتی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔
جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے باریک کپڑا پہننا اور اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو ظاہر کرنا درست نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ باریک کپڑا پہنے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلی کے۔ اس کے علاوہ ہر مرد و عورت کو ایسا چست لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کے بدن کا اتار چڑھاؤ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہو، گویا کپڑا پہن کر بھی ننگے معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کے لباس پہننے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس قسم کے لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ راہ حق سے ہٹانے والی ہیں اور خود بھی راہ حق سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نمبر 7، حفظ حدیث۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ نمبر 8، عملی سنت۔ مالداروں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا طریقہ۔ سچا مسلمان ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ وہ برابر اس کی کوشش میں رہے کہ کب اس کو کسی بھلے کام کا موقع ملے اور وہ اس کے ذریعے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ لیکن بعض نیکیاں اور خیر کے کام وہ ہوتے ہیں کہ ہزار چاہنے کے باوجود اس کو انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، حج و عمرے کا ارادہ ہے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کی مالی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیچارے کا اس میں کیا قصور ہے اور اپنی اس غیر اختیاری حالت کی وجہ سے وہ کیوں اس کار خیر سے محروم ہے؟ کچھ اسی طرح کے سوالات عہد نبوی میں بھی بعض صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوئے، چنانچہ وہ اسی وقت دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی نمازیں اور روزے تو ہماری طرح ہیں، مزید وہ اپنے مال کی بدولت حج و عمرہ اور جہاد و صدقہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم اگلوں اور پچھلوں سے بھی بڑھ جاؤ اور تم ہی افضل رہو، سوائے اس شخص کے جو اس کو بھی کرے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد ان کلمات کی پابندی کرے تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، اذکار نماز۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ تعالی ہی سب سے بلند و برتر ہے۔ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ: پاک ہے میرا بلند و بالا رب۔ قومہ کی دعا، ربنا لک الحمد۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ نمبر 10، اخلاقیات۔ سونے کی سنتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سوتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے تھے، اس لیے رات میں جلدی سوئے، باوضو سوئے، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوئے، اس لیے کہ اس میں کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں۔ داہنی کروٹ قبلہ رو ہو کر رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئے، اس لیے کہ اس طرح سونا سنت ہے۔
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکے، پھر ہاتھ پورے جسم پر پھیرے، اس طرح 3 مرتبہ کرے۔ سونے کی دعا پڑھ کر سوئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میرا مرنا بھی ہے اور میرا جینا بھی ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الارضین وما اقلت، ورب الشیاطین وما اضلت، کن لی جارا من شر خلقک كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔